السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریجن آف ایگریکلچر کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایگریکلچر کا آغاز زمین پر کب کیوں اور کیسے ہوا. یہ سب کی ڈیٹیل ہم جانیں گے. اور اس ویڈیو سیریز میں ہم ورلڈ ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، جس کا سب سے پہلا پارٹ ہے اینشینٹ ہسٹری. اور اینشینٹ ہسٹری کا سب سے پہلا جو ویڈیو ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں ہم جانیں گے اوریجن آف ایگریکلچر کے بارے میں، جس میں ہم کچھ سوالوں کے جواب دیں گے، لائک ڈومیسٹیکیشن کیا ہے، فرٹائل کریسنٹ کیا ہے، چٹال ہویوک جو کہ انسانی پہلا ٹاؤن یا سٹی کہہ لیں وہ تھا، اس کے بارے میں جانیں گے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کے کلچر کے بارے میں، وہاں کے لائف سٹائل کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. اور اس کے علاوہ فارمنگ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل گئیں یہ سب ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ کس طرح کے پلانٹس جو ہے نا شروع کے فارمرز گرو کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ لوگ کیسے بیٹر فارمرز بنے، یہ سب ہم آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو. گائز، زراعت یعنی ایگریکلچر کا آغاز 10,000 سال قبل مسیح پر شروع ہوا، جب زمین کا ایک حصہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جانے لگا، وہاں پہ زراعت کا آغاز ہوا. اور اس حصے کی ڈسکوری کیسے ہوئی؟ ہنٹرز یعنی شروع کے جو انسان تھے وہ شکار کیا کرتے تھے اور جڑی بوٹیوں پر انحصار کرتے تھے اپنی فوڈ کے لیے. جب وہ فوڈ کے سرچ کے لیے ایک زمین کے حصے پر پہنچے جہاں پہ وائلڈ گرینز جو تھے وہ گرو کر رہے تھے، اینڈ وہاں پہ ہیوی رین فال بھی ہوا کرتا تھا، وہاں پہ نیچرلی فصلیں جو ہے نا کاشت ہونے لگیں. تو اس حصے میں جب ہنٹرز پہنچے تو اس حصے کو انہوں نے فرٹائل کریسنٹ کا نام دیا. فرٹائل اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ فرٹائل تھا، وہاں پہ فصلیں گرو ہو رہی تھیں، اور کریسنٹ اس لیے کیونکہ اس زمین کی شیپ جو ہے نا وہ کریسنٹ شیپ تھی. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ شروع میں کس ٹائپ کے جو ہے نا فصلیں اگائی گئی تھیں. لائک 9000 BC میں جو ویٹ اور بارلے فرٹائل کریسنٹ زمین کے اس پارٹ پر، یعنی شروع میں جہاں پہ ایگریکلچر کی گئی فرٹائل کریسنٹ پر یہ شروع کی فصلیں اگائی گئی. 8,000 سال بیفور سینچری پوٹیٹوز ساؤتھ امریکہ میں اگائے گئے. 7500 BC گوٹس اینڈ شیپس ڈومیسٹیکیٹڈ کیے گئے تھے مڈل ایسٹ میں. اینڈ 7000 BC رائے ان یورپ. 6000 BC چکنس ان ساؤتھ ایشیا. 3500 BC ہارس ان ویسٹ ایشیا. دین 3000 BC cotton in South America and 2700 BC corn in North America. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کھیتی باڑی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل گئیں. کھیتی باڑی سے پہلے جو لوگ تھے وہ شکار کیا کرتے تھے جنگلی جانوروں کا، اور جنگلات میں جڑی بوٹیوں پر اپنی فوڈ کے لیے ڈیپینڈ کیا کرتے تھے. تو وہ کچھ مخصوص علاقوں میں رہا کرتے تھے جہاں پہ فوڈ کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی، لائک جنگلی جانور بھی ہوتے اور جڑی بوٹیاں بھی. اور جب ان علاقوں میں فوڈ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جڑی بوٹیاں اور جنگلی جانور ختم ہو جاتے، تو وہ دوسرے علاقوں میں موو کر جاتے تھے فوڈ کی تلاش میں. اس طرح انہیں زیادہ سے زیادہ دور دراز علاقوں تک سفر کرنا پڑتا تھا خوراک کی تلاش میں. لیکن جیسے ہی فارمنگ کا آغاز ہوا، یعنی ایگریکلچر کا آغاز ہوا، لوگوں کو فوڈ کی تلاش میں دور دراز علاقوں میں نہیں جانا پڑتا تھا، لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑتا تھا. اور لوگوں نے اپنے جو فرٹائل علاقہ تھا جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اسی کے آس پاس ہی، اسی کے نزدیک اپنے گھر بناتے، مضبوط طرح کے گھر بناتے، ان کے گرد دیواریں لگاتے اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیٹلڈ کمیونٹیز میں رہنے لگے. اب ہم جانیں گے کہ شروع میں جب کھیتی باڑی کی گئی تو کس طرح کے پودے اگائے گئے. شروع میں فرٹائل کریسنٹ پر کسانوں نے ٹال گراسز اگائیں، جن میں ارلی ٹائپ کے جو بارلی اینڈ گندم کی جو پرانی ویرائٹیز ہیں جن کو ایمر اینڈ آئن کارن کا نام دیا گیا، ان کو اگایا گیا. ان پودوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہ نیچرلی بہت لمبے دانے سیڈز بیج پروڈیوس کرتے، اور ان جو کہ ٹیسٹی اور نورشنگ ہوتے. اس کے علاوہ دنیا کے کچھ اور حصوں میں 8000 BC اینڈ 3000 BC میں فارمرز نے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکور کی، لائک اینیملز اینڈ پلانٹس کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ڈسکور کر لیا فارمرز نے. اب ہم جانیں گے کہ ہاؤ ڈڈ پیپل بیکم بیٹر فارمرز، کہ زراعت کے پیشے میں لوگ کیسے زیادہ ڈیولپڈ ہوتے گئے اور کس طرح لوگ بیٹر فارمنگ کرتے رہے. تقریباً 9000 سال بیفور سینچری کے لوگ جو ہے نا وہ موسم سرما کے دوران بیجوں کو ذخیرہ کرتے تھے، پھر ان کو زمین کے کچھ صاف کردہ پلاٹوں میں بو دیتے تھے.
8,000 سال پہلے تک کسانوں نے اپنی ضروریات سے زیادہ خوراک پیدا کرنی شروع کر دی اور غیر کسانوں جیسا کہ ہنرمند لوگوں اور تاجروں کو خوراک فراہم کر سکتے تھے۔ کسانوں نے اپنی خوراک کو مختلف قسموں کے مفید یا زینتی سامان کے لیے تبادلہ کیا، یعنی کسان خوراک پروڈیوس کرتے تھے اور ٹریڈرز کو اور ہنرمندوں کو اپنی خوراک دیتے تھے اور اس کے بدلے میں ان سے کچھ سروسز لیتے تھے۔ اب ہم ڈومیسٹیکیشن کے بارے میں جانیں گے۔ ڈومیسٹیکیشن ایک پروسیس ہے جس میں جنگلی جانوروں اور پودوں کو انسانوں کے لیے زیادہ یوزفل بنانے کے لیے سلیکٹو بریڈنگ کی جاتی ہے۔ ان کی جو کسان ہوتے ہیں وہ بیسٹ پلانٹس اینڈ بیسٹ کیٹلز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی سلیکٹو بریڈنگ کرواتے ہیں۔ اب ہم فرسٹ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کے بارے میں جانیں گے۔ کتے وہ پہلے جانور تھے جو تقریباً 12,500 BC میں ڈومیسٹیکیٹ ہوئے۔ انسانوں نے ان کتوں کو پالنا شروع کیا۔ یہ جنگلی بھیڑیوں کی نسل کے تھے جن کو انسانوں نے سکھایا ساتھ رہنا، اپنے ساتھ رہنا، ان کو خوراک اور پیار دیتے تھے۔ 10,000 سال قبل مسیح انسانوں نے ہرن اور بکرے اور کچھ اور بھی جانوروں کی جنسوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا۔ پھر لوگ ان کے گوشت اور دودھ کے لیے بہت سارے اور بھی جانور لوگ پالنے لگے۔ فرٹائل کریسنٹ، یہ زمین کا وہ علاقہ ہے جہاں پر سب سے پہلے فارمنگ سٹارٹ ہوئی۔ آرکیولوجسٹس نے اس حصے کو فرٹائل کریسنٹ کا نام دیا جو کہ میڈیٹرینین سی کے مشرق میں ہے جہاں پہلی بار زراعت ہوئی تھی۔ یہ ایک کریسنٹ شیپ کا زمین کا ٹکڑا تھا جو کہ لیونٹ کے علاقے جو کہ اب اسرائیل، لبنان اور سیریا کہلاتا ہے میں پھیلتا تھا، اور تارس اور زاگروس پہاڑوں کے۔ اب ہم جانیں گے کہ فرٹائل کریسنٹ پر فارمنگ کیوں سٹارٹ ہوئی۔ جو فرٹائل کریسنٹ کا علاقہ تھا وہاں پہ ریگولر رین فال ہوتا تھا ایک تو، اور دوسرا جو کہ ایمر اینڈ آئن کارن جیسی فصلوں کو اگانے اور بھیڑوں بکریوں کے لیے گھاس وغیرہ اگانے کے لیے کا ذریعہ بنی۔ اس کے قریبی علاقے میسوپوٹیمیا میں جہاں زمین زیادہ فرٹائل تھی، زراعت اس وقت ممکن ہوئی جب پانی فراہم کرنے کے لیے کچھ آب فراہم کرنے والے طریقے ڈیولپ ہوئے۔ اب ہم ہوم آف فرسٹ فارمرز، پہلے کسانوں کا گھر ڈسکس کریں گے۔ فرٹائل کریسنٹ سے ریڈ سی کے شمالی سرے سے ہو کر پرشین خلیج کی طرف کریسنٹ کی شکل میں پھیلنا تھا۔ دنیا کے کچھ پہلے سیٹلمنٹس جیسا کہ جرائکو اس علاقے میں بنائے گئے تھے، تاہم تجارتی مراکز جیسا کہ چٹال ہویوک بھی اس کے قریب تر ہو گئے۔ اب ہم جانیں گے کہ چٹال ہویوک کیا تھا اور وہ اتنا پراسپیرس کیسے تھا۔ چٹال ہویوک ایکچولی انسانوں کا پہلا تجارتی مرکز اور ایک چھوٹا سا شہر تھا، انسانی آبادی کا پہلا چھوٹا سا شہر تھا۔ یہ شہر تعمیر ہوا تقریباً 7000 BC میں، اینڈ یہ مڈل ایسٹ میں لارجسٹ سیٹلمنٹ بن گئی اس وقت کی۔ اس کی دولت اور زراعت، اس شہر کی دولت جو ہے نا وہ زراعت اور تجارت سے آئی تھی۔ کسان مویشیوں کو پالتے تھے اور گندم، جو اور مٹر پیدا کرتے تھے۔ چٹال ہویوک نے خود کو خصوصی طور پر خوشحال بنایا تھا، جو کہ ایک شیشے کا جو آتش فشانی پہاڑوں سے کچھ شیشہ آتا تھا اس کی تجارت کو کنٹرول کر کے وہاں سے بہت پیسہ کمایا جاتا تھا اس علاقے میں۔ ہنرمند اس آتش فشانی شیشے کو استعمال کرتے اور اس سے مختلف طرح کی چیزیں بناتے جس کی تجارت کی جاتی اور اس سے پیسہ۔ دنیا کا پہلا شہر یعنی چٹال ہویوک کے گھروں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہاں کے گھر چکنی مٹی سے بنائے گئے تھے، مگر گھروں کے راستے کی طرف کوئی گلیاں وغیرہ نہیں تھیں۔ گھروں کا راستہ کوئی گلیوں سے نہیں جاتا تھا، بلکہ گھروں کی چھتوں کے اوپر سے راستہ بنایا جاتا تھا۔ ہر گھر کے دروازے سے گھر کی چھت تک چڑھائی کرنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر سے راستہ گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اس شہر میں کمروں میں گرم کرنے کے لیے ہیٹرز اور بیٹھنے اور سونے کے لیے بینچز اور روٹی پکانے کے لیے اوون تھے۔ جب بھی کسی خاندان کے کسی فرد کی وفات ہوتی یعنی ڈیتھ ہوتی تو وہ گھر کے نیچے ہی دفن کر دیے جاتے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے جس میں ہم نے اینشینٹ ہسٹری کے سب سے پہلے ٹاپک کے بارے میں یعنی اوریجن آف ایگریکلچر پر تھوڑی سی ڈسکشن۔ اور کیونکہ یہ ہمارے چینل کا پہلا ویڈیو ہے تو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو اینڈ آڈیو کوالٹی میں امپرومنٹ ضرور لائیں گے اور انشاءاللہ ایکوریٹ اینڈ اچھی انفارمیشن آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ورلڈ ہسٹری کی پوری سیریز انشاءاللہ بنائیں گے، ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔